الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اور ہمارا تعلق اور ہمارا رشتہ مختلف لوگوں سے ہوتا ہے، مختلف افراد اور ہم سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے حقوق ہم سے متعلق ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں۔ جن حقوق کو ادا کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہوتا ہے، اور ایک اچھے انسان اور ایک کامل مومن اور مسلمان کی پہچان یہی ہے کہ اس کے ذمے جتنے حقوق ہیں، خواہ وہ اللہ رب العالمین کا حق ہو یا دنیا کے لوگوں کے حقوق ہوں، ان سب کو وہ کما حقہ ادا کرے۔ جن افراد کے حقوق یا جن لوگوں کے حقوق یا ہمارے جن متعلقین اور رشتہ داروں کے حقوق ہم سے متعلق ہوتے، ان میں ایک حق وہ ہے کہ جو ہمارے اوپر عائد حقوق میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اور جس حق کو ادا کرنا ہمارا فرض بھی ہے اور ہمارے اوپر قرض بھی، اور یہ حق ہے دنیا کے ان دو افراد کا کہ ہمارا وجود ان کے وجود سے، ہماری طاقت، ہماری قوت گویائی،
ہماری زبان دنیاوی اعتبار سے ہماری ترقی اور دیگر امور میں ان کی بے شمار خدمات، اتنی خدمات کہ ہم جن کو شمار نہیں کر سکتے، ہم گن نہیں سکتے۔ اور یہ دو شخصیتیں یا دو افراد ہیں، ایک ہماری ماں اور دوسرا ہمارا باپ، کہ ہم کچھ بھی ہو جائیں، ہم کتنے ہی عظیم عہدے پر کیوں نہ پہنچ جائیں، ہماری کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو جائے، ہمارا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ کیوں نہ ہو جائے، لیکن جہاں ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، وہیں ہم کسی کے بیٹے ہیں، کسی کی اولاد ہیں، کسی کے لخت جگر۔ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے غور کیا، قرآن مجید پڑھا، احادیث رسول کا مطالعہ کیا کہ یہ دو شخصیات جو اپنی پوری زندگی اپنی اولاد کی تعمیر و ترقی کے لیے، ان کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے، ان کو پروان چڑھانے کے لیے، انہیں دنیاوی اعتبار سے کامیاب سے اور کامیاب بنانے کے لیے کیا قربانیاں دیتے ہیں، اور اللہ و رسول نے ان کے کیا حقوق ہمارے لیے بیان کیے ہیں، ہمارے لیے متعین کی۔ آج ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کا ایک بڑا طبقہ ماں باپ کے حق میں کوتاہی کرتا، جبکہ قرآن کا اگر ہم مطالعہ کریں، اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے ساتھ، اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا ہے۔ پڑھیں قرآن مجید، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ لوگوں، دنیا میں زندگی گزارنے والے انسانوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ نیز ایک جگہ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہ تمہارے رب کا فیصلہ کیا؟ اللہ تعبدوا الا إياه، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر یہ ماں باپ تمہارے پاس ہوں اور دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف تک مت کہو۔ گالی دینا، ان کو ڈانٹنا، ان کو جھڑکنا، سختی کے ساتھ بات کرنا تو بہت دور کی بات۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اف تک اپنی زبان سے مت کہو، ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو نہیں، ان کو ڈانٹو نہیں، وقل لہما قولا کریما، ان سے اچھی بات کرو، نرمی کے ساتھ بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور رحمت کے بازو، نرمی کے بازو ان کے لیے بچھا دو، اور دعا کرو ان کے لیے وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، دعا کرو اپنے رب سے، اپنے خالق و مالک سے، ارحمہما، کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے معبود حقیقی، اے ہمیں وجود بخشنے والے، نعمتوں سے نوازنے والے، یہ ماں باپ کی شکل میں تو نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان پر ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ ذرا سوچیں، اس آیت میں، ان دونوں آیتوں میں غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ
ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بات کہی، ان کو جھڑکنے سے منع کیا، ان سے اف کہنے سے منع کیا، ان کو گالیاں دینے سے منع کی، اور دعا کرتے ہوئے یاد دلایا کہ ویسے ہی دعا کرو جیسے بچپن میں انہوں نے ہماری پرورش کی تھی۔ ہم کو ہے یاد کہ ماں باپ نے کس طریقے سے بچپن میں ہماری پرورش کی؟ وہ کون تھا کہ جس نے بچپن میں ہمیں چلنا سکھایا، ہمیں بولنا سکھایا؟ آج حال یہ ہے کہ اگر باپ یا ماں ہم سے 2 اور 3 تیسری بار کسی چیز کے بارے میں پوچھ لیں، ہمارا چہرہ بدل جاتا، ہمارا انداز بدل جاتا ہے، ہمارا لہجہ اکھڑ جاتا ہے، ہم سختی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ آج جس طریقے سے ہم چرب زبانی کے ساتھ بول رہے ہیں، ہماری زبان چل رہی ہے، ہم نے کبھی احساس کیا کہ ہم نے لفظ ماں کہنا کتنے دنوں میں سیکھا، ابا کہنا کتنے دنوں میں سیکھا، پانی کہنا، جو پانی ہم پیتے ہیں یہ پانی کہنا ہم نے کتنے دنوں میں سیکھا؟ ذرا موازنہ کرو اپنی اولاد اور اپنے ماں باپ کے درمیان۔ اگر تمہارے ماں باپ 2 اور 3 مرتبہ کسی چیز کے بارے میں تم سے سوال کر لیں، تمہارا لہجہ بدل جاتا ہے، تمہارا مزاج بدل جاتا ہے، تم سختی کے ساتھ بات کرتے ہو، جبکہ اسی لمحے اپنی اولاد کو تم وہ باتیں سکھاتے ہو۔ کتنی بار کہ جو باتیں تمہارے چہرے پر کوئی شکن نہیں آتی، تمہاری پیشانی پر کوئی شکن نہیں آتی، ذرا غور کرو آج جس پیار کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس طرح سے نہار کے تم اپنی اولاد کو چلنا سکھاتے ہو، ان کو بولنا سکھاتے ہو، ان کو کھانا سکھاتے ہو، کیا ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ اس طرح نہیں کیا ہوگا؟ یقیناً کیا ہوگا، اور کیا ہے۔ پھر یہ دونوں میں فرق کیسا؟ وجہ کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ کوئی اور سلوک، اولاد کے ساتھ کوئی اور سلوک۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو راتوں کو بے چین ہوتے ہیں تاکہ ان کی اولاد چین سے سو سکے، یہ بھوکے رہ جاتے ہیں تاکہ ان کی اولاد کا پیٹ بھر سکے، یہ اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں کرتے، اپنی خواہشات کو مار ڈالتے ہیں تاکہ ہماری اولاد کی خواہشات کی تکمیل میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ کتنے ہیں جو ہم میں سے جب بڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ مال و دولت دے دیتا ہے، ایک اسٹیٹس بن جاتا ہے معاشرے میں، تو ماں باپ کو تانا دیتے ہیں، آپ نے کیا ہی کیا ہے ہمارے لیے، آپ نے کیا ہی کیا ہے ہمارے لیے۔ یاد رکھیں یہ بات حقیقت ہے کہ کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کا سب کچھ نہیں دے سکتے، لیکن وہ سب دے دیتے ہیں جو ان کے بس میں ہوتا ہے۔ غور کیجئے گا، آج ہم ان سے کہتے ہیں کیا دیا، کیا کیا آپ نے ہمارے لیے؟ یقیناً سب کچھ نہیں کیا، لیکن وہ سب کچھ کیا جو ان کے بس میں تھا۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ایک طرف ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بات کہی، وہیں وہ لوگ جو ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کریں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کریں، ماں باپ کے بڑھاپے میں ان کے کام نہ آئیں، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں کریں، ماں باپ کو پا کر ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے اگر اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بندہ نہ بنا سکیں، ان کے لیے بدبختی ہے، ان کے لیے خسارہ ہے، ان کے لیے گھاٹا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ مفہوم یہ تھا کہ آدمی ذلیل ہو، رسوا ہو، برباد ہو جائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کس کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ کہ جس کے پاس اس کے دونوں ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، جنت نہ حاصل کر سکے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، رضا اللہ فی رضا الوالدین، کہ اللہ کی رضا مندی
اللہ کی خوشنودی ماں باپ کی خوشنودی میں، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو توحید پر قائم رہنے کے ساتھ، اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ، قرآن پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ، سنت رسول کو ماننے کے ساتھ، حدیث نبوی پر عمل کے ساتھ، صحابہ کرام کی محبت کے ساتھ، ان دونوں کی محبت کو بھی اپنے دلوں میں بٹھاؤ کہ جن کا کن وجہ کے ذریعے سے، جن کے ذریعے ہم نے دنیا میں چلنا سیکھا، ہم نے کھانا سیکھا، ہم نے پہننا سیکھا، ہم نے اوڑھنا سیکھا، ہم نے بچھانا سیکھا، ہم نے کپڑے پہننا سیکھے، ہم نے وہ سب کچھ سیکھا کہ جو آج ہم کو ایک اچھا انسان بناتا، جو آج ہم کو ایک اچھا انسان بناتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کی فرما برداری، یہ انبیاء کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اپنے ماں باپ کے فرما بردار، شقی نہیں، بدبخت نہیں، اللہ کے نافرمان نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، چھوٹا بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام جب گود میں لے کر آئیں، لوگوں نے طرح طرح کی بات کی، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم علیہ السلام نے ننھے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، بول اٹھے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اسی میں آگے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا، مجھے سخت دل نہیں بنایا، مجھے جبار نہیں بنایا، مجھے بدبخت نہیں بنایا، مجھے اللہ رب العالمین کا نافرمان نہیں بنایا۔ آج ہم غور کریں یہ انبیائی صفت ہمارے اندر کیا کتنی ہے اور کیا۔ ایک صحابی آتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے رسول من احق بحسن صحابتی، دنیا میں بے شمار لوگ، بہت سارے لوگ ہیں، سب سے زیادہ حقدار میرے اچھے سلوک کا، حسن سلوک کا کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ پھر دوبارہ وہی سوال، اس کے بعد فرمایا تمہاری ماں، تیسری مرتبہ پھر وہی سوال، اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ تین مرتبہ آپ نے ماں کا تذکرہ کیا، اور چوتھی مرتبہ فرمایا ابوک، تمہارا باپ۔ مقصد باپ کی خدمات کو کم کرنا نہیں ہے، لیکن یہ بتانا مقصود ہے کہ دنیا میں ایک ایسی ہستی ہے جس کو ماں کہتے ہیں، اس نے وہ سب کچھ ہمارے اور آپ کے لیے سہا ہے، برداشت کیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس میں اس کی شریک نہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد ماں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شہرا، حملته امه وهنا على وهن، فرمایا محنتیں برداشت کر کے، مشقتیں برداشت کر کے، پریشانیاں برداشت کر کے اس ماں نے اپنی اولاد کو اپنے پیٹ میں رکھا، تکلیف برداشت کر کے اس کو جنم دیا، اور اس کے بعد 2 سال تک دودھ کی شکل میں اپنا خون پلایا، دودھ کی شکل میں اپنا خون پلایا۔ ہے کوئی ماں کا اس میں حقدار؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 بار فرمایا کہ تمہاری ماں تمہارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار، اور یہ ماں اور یہ باپ، ان کا درجہ اور مرتبہ اتنا بڑا کہ اللہ نے کسی کو ایمان کی توفیق دی، وہ صاحب ایمان ہے، اللہ کا مطیع ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ اور اتفاق یہ، سوء اتفاق سے اگر اس کے ماں باپ دونوں یا کوئی ایک
اگر مومن نہیں، مسلمان نہیں، تو ایک مومن بیٹے کے لیے یہ جائز اور روا نہیں کہ کافر اور مشرک ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے۔ فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی اعتبار سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، خواہ وہ کسی بھی دین کے ماننے والے ہوں، کچھ بھی ہوں۔ اس سلسلے میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث کہتی ہیں کہ وہ وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے معاہدہ کیا تھا۔ حدیبیہ کے موقع پر وہ حالات تھے، میری ماں میرے پاس آئیں اور وہ مشرکہ تھیں، اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے۔ کہتی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میری ماں میرے پاس آئی اور وہ چاہتی ہے کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں، لیکن وہ مشرکہ ہیں، میں کیا کروں؟ فتویٰ پوچھا، سوال کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا سلی امک، اسما اپنی اس مشرکہ ماں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ یہ ماں جو اپنے ٹائم ٹیبل بدل دیتی، اپنا نظام الاوقات بدل دیتی ہے، سنیں ہمارے نوجوان بھی اور سنیں وہ خواتین بھی جو کسی کی بیوی ہیں، کسی کے گھر میں آئی ہیں، غور کریں یہ ماں ہے جو کھانا چھوڑ دیتی، جو اچھا پینا چھوڑ دیتی، ٹھنڈا پانی چھوڑ دیتی، مختلف قسم کے پرہیز کرتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ میری اولاد کو کوئی پریشانی نہ ہو، میری اولاد کو ٹھنڈک نہ ہو، میری اولاد کو کوئی اور پریشانی نہ ہو۔ سخت گرمی میں دنیا ٹھنڈے مشروب پیتی ہے، لیکن ماں وہی نارمل پانی پیتی، ماں گرم پانی پیتی، ماں ایسے پرہیز کرتی ہے دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا، اپنا نظام الاوقات بدل دیتی ہے۔ سنو نوجوانوں اور سنو نوجوان بہویں کہ جو اپنے ماں باپ یا اپنے ساس اور سسر سے یہ کہتے ہیں صاحب ہمارا کہیں ٹائم ہے، کہیں جانا ہے، دیر ہو جائے گی، لیٹ ہو جائیں گے، پروگرام میں جانا ہے، ہمیں پارٹی میں جانا ہے، شوہر کو مجبور کرنا، ماں سے کہہ دیا کھانا رکھا ہوا ہے گرم کر کے کھا لینا، پکا دیا ہے 2 روٹی کھا لینا۔ کبھی ماں نے بھی ایسا کیا اس انسان کے ساتھ کہ جس کی تم خود بیٹی ہو یا جو تمہارا شوہر؟ کتنی مائیں ہیں بیٹا اسکول سے آنے والا ہے وہ ڈاکٹر کو دکھانے نہیں جاتی، کتنی مائیں ہیں جو اپنا ٹائم ٹیبل چینج کر لیتی۔ ان ماؤں کے لیے، ان باپ کے لیے ہم اپنا وقت نہیں بدل سکتے، ہم اپنا ٹائم ٹیبل نہیں چینج کر سکتے، ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ اگر نہیں کر سکتے تو ذرا سوچو پھر ہم نے کتنا اولاد ہونے کا حق ادا کیا۔ اس سے بڑی افسوس کی بات اور کیا ہوگی کہ 2 ماں باپ اپنی اولاد کو پالتے ہیں۔ یہ اولاد 4 کی تعداد میں بھی ہوتی ہے، 5 کی تعداد میں بھی ہوتی ہے، 6 کی تعداد میں بھی ہوتی ہے، 10 کی تعداد میں بھی ہوتی ہے۔ اور جب یہ بڑھاپے کو پہنچتے ہیں، جب ان کے ہاتھ اور پیر کانپنے لگتے ہیں، لرزنے لگتے ہیں، جب یہ چلنے کے لائق نہیں رہتے، ماں کھانا پکانے کے لائق نہیں رہتی، تو 4 اور 5 بیٹے مل کر 2 ماں باپ کو یا ایک باپ یا ایک ماں کو نہیں پالتے، نہیں پال سکتے۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے باریاں مقرر ہوتی ہیں۔ اس سے بڑی ہمارے اور آپ کے لیے ڈوب کے مرنے والی اور شرم کی بات کیا ہوگی؟ ماں باپ کو کھلانے کے لیے، ماں باپ کی خدمت کے لیے، ماں باپ کو 2 روٹی دینے کے لیے، ماں باپ کو 1 گلاس پانی پلانے کے لیے ہم باری مقرر کریں کہ بھائی 3 مہینے آپ رکھیں گے، 3 مہینے میں رکھوں گا، 3 مہینے مجھ سے چھوٹا رکھے گا اور اس کے بعد 3 مہینے مجھ سے چھوٹا رکھے گا۔ اور جب 3 مہینے ختم ہو جائے تو میری بیوی یہ کہے کہ اماں جان اب وقت ختم ہو گیا، فلاں جگہ جائیے۔ اس سے بڑی شرم کی بات ہمارے اور آپ کے لیے کچھ اور ہو سکتی ہے؟ کبھی غور کیا ہے ہم نے؟
کبھی غور کیا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی اولاد کو ماں باپ کے غم میں اتنا روتے ہوئے کہ اس کی بینائی ختم ہو گئی؟ کبھی دیکھا ہے کسی اولاد کو ماں باپ کے غم میں اتنا روتے ہوئے کہ وہ پاگل ہو گئے ہوں، وہ دیوانے ہو گئے ہوں، ان کا دماغی توازن ختم ہو گیا؟ قرآن نے ایک مثال پیش کی ہے، ایک واقعہ بتایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام اپنے بچپنے میں بچھڑ گئے، اتنا روئے باپ یعقوب علیہ السلام، اتنا روئے، اتنا غم کیا کہ آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم کی وجہ سے، بیٹے کے غم کی وجہ سے آنکھیں سفید ہو گئیں، دکھائی دینا بند ہو گیا۔ اور ہم اولاد کے غم میں پاگل ہوتے ہوئے، دیوانہ ہوتے ہوئے، اپنا دماغی توازن کھوتے ہوئے نہ جانے کتنے مردوں اور کتنی عورتوں کو دیکھتے، ہم ان دیوانوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ صاحب یہ دیوانی ہو گئی ہے اپنے بیٹے کے غم میں، لیکن کبھی کسی اولاد کو بھی ماں باپ کے غم میں اس طرح ہوتے ہوئے دیکھا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماں باپ، یہ سایہ دار درخت، یہ وہ بند ہیں، یہ باندھ ہیں کہ جو پریشانیاں ہمارے اور آپ کے اوپر نہیں آنے دیتے۔ یہ دھوپ میں رہتے ہوئے اپنے بال سفید کر لیتے ہیں، لیکن ہم کو اپنے بازوؤں کی چھاؤں دیتے ہیں۔ کتنے ماں باپ ہیں بیٹے پریشان مت ہونا، کتنے ماں باپ ہیں جو کہتے ہیں ٹینشن مت لینا، ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی ہم زندہ ہیں۔ اولاد کو بھی کبھی سوچا ہے، اولاد کو بھی کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ ماں باپ آپ پریشان مت ہونا، ہم زندہ ہیں۔ خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جس کے ماں باپ اس کی زندگی میں اس حال میں جائیں، یا وہ اس حال میں اس دنیا سے جائے کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی اور خوش ہوں۔ اور بدبختی ہے اس اولاد کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کہ اس کے ماں باپ اس کی زندگی میں جائیں، یا وہ دنیا سے اس حال میں جائے کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں۔ یہ کبیرہ گناہ حرام قرار دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ماؤں کی نافرمانی کو۔ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ نے ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو کبیرہ گناہ نہ بتاؤں، بڑے گناہ؟ اور کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے، یاد رکھیے گا۔ اور اگر کسی کے حق سے متعلق ہے تو وہ حق ادا کرنا۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ بڑی درد مندی کے ساتھ آپ تمام حاضرین سے یہ گزارش ہے، اللہ کے واسطے ان بوڑھے ماں باپ کے سلسلے میں اگر کوتاہی کچھ ہوئی ہے اس کو چھوڑ دیں آج ہی، ورنہ یہ وہ چیز ہے دنیا میں کسی اور چیز کا انجام ملے نہ ملے، لیکن ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بدلہ بھی ملتا ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کا بھی انجام اسی دنیا میں برا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، ان کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے لیے نرم بننے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو رب کائنات ہم سے راضی اور خوش رکھ، اور ماں باپ کی کسی بھی قسم کی ناراضگی سے ہمیں محفوظ رکھ۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔